آج کے ہمارے درس کا آغاز 15ویں پارے کے آخر سے ہوگا، چونکہ اس کے آخر میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس واقعے کی ابتدا 15ویں پارے کے آخر سے ہے اور 16ویں پارے کی ابتدا میں بھی اسی واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم سے مخاطب تھے، خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب ایک آدمی نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، سب سے زیادہ علم والا میں ہی ہوں۔ ایک اعتبار سے یہ جواب درست تھا، اس لیے کہ جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ اپنی امت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، سب سے زیادہ علم وہ نبی کے پاس ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے تو یہ جواب درست تھا، لیکن اللہ جل شانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر تنبیہ فرمائی، اس لیے کہ سب سے بڑی علم والی ذات کون ہے؟ اللہ جل شانہ۔ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے وہ فوق کل ذی علم علیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہر علم والے سے بڑا بھی ایک علم والا ہوتا ہے۔ ایک آدمی جتنا بھی علم حاصل کر لے اس سے بڑا دنیا میں بھی کوئی ہے اور کوئی نہیں، تو اللہ تو ہے ہی صحیح، علیم بذات الصدور۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بطور وحی بھیجی اور فرمایا کہ تم سے بڑا علم والا بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ آپ سفر کریں اور اس کے پاس جائیں۔ سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مچھلی بھون کر اپنے پاس رکھ لیں۔ اب جہاں پر وہ آپ کی مچھلی گم ہو جائے گی وہ علم والا آدمی آپ کو وہیں ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حصول علم کے لیے سفر شروع فرمایا۔ اس سفر میں ایک بھونی ہوئی مچھلی ساتھ رکھی اور ایک نوجوان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ نوجوان حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس نوجوان کو بھی اپنا رفیق سفر بنا لیا۔ یہی یوشع بن نون علیہ السلام تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل والوں کی قیادت کا کام سر انجام دیا۔ تو یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دو افراد پر مشتمل یہ قافلہ روانہ ہوا اور ایک بھونی ہوئی مچھلی پاس رکھ لی۔ اذ قال موسیٰ لفتاہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ چلتے چلتے دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے، جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے کہا کہ وہ مچھلی لے آؤ، وہ مچھلی کھاتے ہیں، بھوک لگی ہے۔ اب اسے یاد آیا فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما، کہ ہم فلاں جگہ ٹھہرے تھے، جس تھیلے میں وہ مچھلی تھی وہ تو میں وہیں بھول آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو وہی جگہ تھی جہاں ہمیں وہ علم والا آدمی ملنا تھا۔ اللہ نے نشانی بتائی کہ جہاں مچھلی گم ہوگی وہیں آپ کو وہ آدمی ملے گا۔ واپس لوٹے اور بڑا پرمشقت سفر کیا۔ وہاں جا کر ان کی ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے شاگردی کی اجازت مانگی۔ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اللہ نے جو آپ کو رشد و ہدایت عطا فرمائی ہے، کیا آپ مجھے اپنی شاگردی میں رکھ کر مجھے بھی کچھ سکھائیں گے؟ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے انکار کر دیا، فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے پاس نہیں ٹھہر سکتے،
میری شاگردی میں آپ زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے، لہٰذا آپ میرے ساتھ نہیں۔ وہ کہنے لگے کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا نہیں انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا نہیں آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں میں صبر کروں گا، آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر ایک شرط لگائی، چلیں ٹھیک ہے اگر آپ میرے شاگرد بننا چاہتے ہیں تو پھر میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے فلا تسألنی عن شیء، میں جو بھی کام کروں آپ نے اس بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا کہ یہ کیوں کیا، خاموشی سے چلتے رہنا ہے۔ اگر تو یہ شرط پوری کر سکیں تب تو آپ میرے ساتھ چلیں، ورنہ میں آپ کو اپنا شاگرد نہیں بناتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرط منظور ہوئی، کہنے لگے ٹھیک ہے میں آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ چل پڑے، یہاں تک کہ ایک کشتی کے پاس پہنچے، صحیح سلامت کشتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ، کشتی کا تختہ نکال دیا۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا، فوراً کہا اخرقتها لتغرق اہلها، آپ نے اس کشتی کا صحیح سالم کشتی کا تختہ نکال دیا، یہ تو پانی کشتی میں آ جائے گا، یہ تو سارے ڈوب جائیں گے، آپ نے تو بڑا عجیب کام کیا، لقد جئت شیئا امرا، یہ کیوں کیا آپ نے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے وہی اپنی شت یاد ہے، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا آپ کو صبر نہیں آئے گا، آپ نے پھر صبر نہیں کیا اور فوراً مجھ سے سوال کر لیا۔ اوہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بولے لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا تھا، آپ مجھ سے مواخذہ مت فرمائیں، میں انشاءاللہ دوبارہ سوال نہیں کروں گا، معافی ہو گئی۔ دوبارہ چل پڑے، یہاں تک کہ ایک لڑکا ملا، ایک بچہ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ یہ دوسرا واقعہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا، فوراً کہنے لگے قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا، اس بچے کا قصور تو کوئی نہیں تھا، آپ نے کیوں قتل کیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو ایک نامعقول کام کیا جس میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا، یہ 16ویں پارے کی ابتدا ہے، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہا آخری بار نے گئے، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اب اگر تیسری بار سوال کیا تو اب آپ کا میرا پھر اجتماع نہیں ہوگا، پھر جدائی ہو جائے گی، یہ تیسری بار معافی نہیں ہوگی، آپ کا عذر ختم ہو چکا ہے۔ پھر چل پڑے، ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، ان بستی والوں سے کہا کہ ہم مہمان ہیں، آپ ہماری میزبانی کریں، کھانے کا انتظام کریں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کی مہمانی میزبانی نہیں کر سکتے، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھا اسی بستی میں ایک دیوار ہے جو جھکی ہوئی ہے اور گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کہے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، دوبارہ دیوار بنا دی، موسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ کام ختم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ آپ نے اس گرتی دیوار کو سیدھا کیوں کیا؟ حالانکہ یہ بستی والے تو ایسے لوگ تھے انہوں نے ہماری میزبانی تک نہیں کی، اور آپ نے ان کے ساتھ اتنی بڑی بھلائی کر دی کہ ان کی گرتی دیوار سیدھی کر دی۔ اگر آپ چاہتے تو ان سے اجرت بھی تو لے سکتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں کھانا نہیں کھلا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم یہ دیوار سیدھی کریں گے لیکن اتنی اجرت لیں گے آپ سے۔ آپ نے مفت میں بغیر اجرت کے دیوار سیدھی کر دی، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بس ھذا فراق بینی و بینک، اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ چکا ہے، اب مزید ہم نہیں چل سکتے، لیکن جانے سے پہلے ان تینوں کاموں کی میں آپ کو وجہ ضرور بتاؤں گا۔ پہلی وجہ کہ میں نے کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا وہ اس وجہ سے کہ یہ کشتی بیچارے غریب ملاحوں کی تھی، کشتی بانوں کی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا آگے ایک ایسا بادشاہ ہے کہ وہ جو کشتی صحیح سالم دیکھتا ہے
وہ کشتی وہ چھین لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے، اور جو کشتی ٹوٹی پھوٹی ہو وہ نہیں لیتا، اس کو جانے دیتا ہے۔ جیسے یہ کبھی الیکشن کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا تو گاڑیاں وہ قبضے میں لے لیتے ہیں، اس لیے بعض گاڑیوں والے ان دنوں میں گاڑی نکالتے ہی نہیں تاکہ جو ہے نا اس پھٹک سے بچ جائے۔ اب میں نے یہ تختہ اس لیے نکالا کہ تختہ نکالنے سے یہ کشتی عیب دار ہو گئی، اور وہ جو بادشاہ ہے وہ عیب دار کشتی نہیں کھینچتا، بے عیب سے ہی سالم کشتی کھینچتا ہے۔ میں نے تو ان کے لیے بھلائی کی، ان کا بھلا کیا ہے، ظاہراً جو تمہیں نقصان نظر آ رہا تھا۔ ایک واقعہ یہ۔ دوسرا آپ نے یہ جو کہا کہ میں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا، اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، جو لڑکے کو میں نے قتل کیا اللہ کے حکم سے، وہ اس وجہ سے کہ اس کے والدین مومن تھے، لیکن یہ بچہ بڑا ہو کر اگر یہ بڑا ہوتا تو اس کے والدین اس کی محبت میں اپنا دین چھوڑ بیٹھتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی حفاظت کا بندوبست یہ فرمایا کہ بچپن میں ہی اللہ نے اس کو اس دنیا سے اٹھا لیا، لیکن اللہ نے وہ بچہ تو لے لیا۔ اردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ، یہ جو بچہ فوت ہوا اللہ اس کے والدین کو اس کے جانے کے بعد اس سے بھی بہتر بچہ عطا فرمائے گی، اچھا نعم البدل ہوگا۔ وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور جو بچہ ان والدین کے لیے رحمت کا سبب بنے گا۔ اور تیسری چیز کہ یہ جو دیوار گرتی دیوار میں نے سیدھی کر دی، کان لغلامین یتیمین فی المدینہ، دو یتیم بچوں کی تھی دیوار، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ جب ان کا والد فوت ہونے لگا، بڑا نیک آدمی تھا، اب میں خزانہ اپنے بچوں کے لیے جمع پونجی جو ہے یہ کس کو دے کر جاؤں، اعتماد نہیں تھا، تو اس نے اللہ کے حوالے کرتے ہوئے دیوار کے نیچے کھود کر وہ خزانہ وہاں چھپا دیا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، بچے تو چھوٹے تھے، دیوار گر جاتی تو نیچے سے خزانہ نکل آتا اور وہ خزانہ ضائع ہو جاتا، لوگ کھا جاتے۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی تاکہ جب بچے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، جب بچے بڑے ہوں گے تو وہ یہ خزانہ نکال کر خود استعمال کریں گے۔ رحمتاً من ربک، اس کے باپ کی نیکی کی بنا پر اللہ نے ان پر یہ کرم فرمایا۔ ما فعلته عن امری، میں نے یہ جتنے بھی کام کیے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں کیے، یہ اللہ کے حکم سے کیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی کہ آپ سے بڑا جاننے والا بھی خضر علیہ السلام اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو بہرحال ان تین واقعات سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ فلاں شریعت کا حکم ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا ایسا کیوں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اب عقل کے خلاف ہے، عقل کو سمجھ نہیں آتی کیسے ایک آدمی اگر دوسرے کو قتل کر رہا ہے، ایک آدمی نے دوسرے کو ناحق قتل کر دیا، اب اس قتل کرنے والے کو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے کہ تو نے اس کی ناحق جان لی ہے، نتیجتاً تجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ اب ہمیں تو ظاہراً یہ نظر آ رہا ہے کہ قصاص میں یہ قاتل قتل ہو رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اس میں زندگی ہے، حالانکہ اس کی تو زندگی ختم ہو رہی ہے۔ زندگی کس کی ہے کہ اس ایک کو اگر قتل کریں گے تو بہت سارے لوگ قتل ہونے سے بچ جائیں گے، ایک کی زندگی جائے گی، کئی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ ہے شریعت کے حکم کا فائدہ۔ جیسے چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، ایک مرتبہ چوری کرتا ہے ایک ہاتھ کٹتا ہے، پھر ڈاکہ مارتا ہے تو ایک پاؤں کٹتا ہے، اس طرح چلتے چلتے یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب آپ بتائیں، چور چور کا شور لگاتے ہیں لوگ، فلاں چور ہے فلاں چور ہے، اگر چور کا ایک مرتبہ ہاتھ کٹ جائے
تو پھر وہ دوبارہ چوری کرے یا نہ کرے دوسروں کو نصیحت ہو جائے گی۔ کٹا ہوا ہاتھ یہ تو عیب دار ہے، لیکن چونکہ شرعی حکم نافذ نہیں ہے اس لیے معاشرے میں برائیاں ہیں۔ تو یہ 3 واقعات اس میں بیان کیے گئے۔ اللہ جل شانہ نے اس سورہ کہف کے آخر میں اہل ایمان کو آخرت کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اعلان فرمایا، قل آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، واضح قرآن کی آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ ان لوگوں سے کہہ دیں انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ تخلیق کے اعتبار سے تو میں بشر ہوں، لیکن عظمت اور رتبہ اللہ نے مجھے یہ دیا، یوحیٰ الی، اللہ نے میری طرف وحی بھیجی، تمہاری طرف وحی نہیں آتی۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ 2 کام کرے، ایک تو اپنے عمل کو اچھا بنائے اور ایک اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ عمل صالح کرنا، نیک عمل کرنا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے موت اس کا ایک تصور ہمارے ذہنوں میں کس چیز کا ہے؟ دہشت کا ہے، خوف کا ہے۔ جب بھی موت کا تذکرہ آتا ہے تو انسان کی ٹانگیں وہ کانپ جاتی ہیں، پسینہ آ جاتا ہے اور ایک وحشت سی طاری ہو جاتی ہے۔ ایک تصور یہ بھی ہے موت کا، اور ایک تصور موت کا یہ بھی ہے تحفۃ المؤمن الموت، موت یہ ایمان والے کے لیے تحفہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، اہل و عیال فراق میں رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے، فرمایا یہ رونے کا موقع تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے۔ دنیا سے جاؤں گا، اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے اس لیے موت کو صرف گھبراہٹ کی چیز نہیں بنایا، گھبراہٹ کی چیز نہیں بنایا۔ ہم گھبراتے کیوں ہیں؟ ہماری تیاری نہیں ہے۔ جس کی تیاری ہو وہ نہیں گھبراتا۔ جیسے امتحان ہوتا ہے نا، امتحان، ایک بچہ وہ امتحان سے پہلے اس نے اچھے طریقے سے امتحان کی تیاری نہیں کی، جو دن قریب آتے جاتے ہیں اس کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے۔ اور جس نے تیاری کی ہوئی ہوتی ہے، یہ بچے آج کل تیاری کرتے ہیں، تو بچوں جنہوں نے امتحان کی تیاری کی ہوئی ہوتی ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، یار ابھی ہفتہ پڑا ہے، ہماری تیاری مکمل ہے، بس امتحان آئیں اور ہم پیپر دیں، امتحان میں پاس ہو جائیں۔ تو اس لیے جنہوں نے آخرت کی تیاری کر رکھی ہوتی ہے، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعمال صالحہ اختیار کرنے والے بندہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے اور فرشتے اعزاز و اکرام کے ساتھ آتے ہیں، تو پھر اس کی روح اس کے جسم میں ایسے تڑپنے لگتی ہے نکلنے کو، جیسے پرندہ پنجرے میں تڑپتا ہے۔ پرندہ اس کو پنجرے میں ڈالے، وہ پھڑ پھڑاتا ہے، کوشش کرتا ہے جلدی نکل جاؤ۔ ایسے روح وہ تڑپ رہی ہوتی ہے اندر کہ کب موت کا وقت آئے اور میں اس کے جسم سے نکل کر اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں۔ اس لیے فرمایا حضرت اسرائیل علیہ السلام پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ آتے ہیں، اور ابھی لوگ اسے غسل نہیں دے رہے ہوتے، غسل دینے سے پہلے انہیں غسل دے دیا جاتا ہے، اور خوشبو جنت سے لائی ہوئی خوشبو لگا دی جاتی ہے، اور لوگوں کے کفن دینے سے پہلے فرشتے جنت سے لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں آدمی کس کو پیارا ہو گیا؟ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ کو جو اللہ کو پیارا ہو جائے اس سے بڑا خوش قسمت کون ہے؟ اس لیے جب لوگ رو دھو رہے ہوتے ہیں گھر میں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس پر رونا دھونا چھوڑو، اپنی فکر کرو۔ اس نے تو جتنے عمل کرنے تھے یہ تو کر چکا، میں آج اس کو لینے آیا ہوں
اور میں نے یہاں روز روز آنا ہے، بار بار آنا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی یہاں باقی نہ رہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، موت کے دو تصور ہیں۔ موت کا ایک تصور جہاں وحشت اور خوف کا ہے، وہاں موت کا ایک تصور اللہ سے ملاقات کا بھی ہے کہ موت کیا ہے۔ موت آتی ہے، انسان کس کے پاس جاتا ہے؟ اس اللہ کے پاس جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس قبر میں جاتا ہے جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ریاض الجنہ میں اللہ ہم سب کو لے جائے۔ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا۔ الحمدللہ اس بار رمضان المبارک میں بہت سے عمرہ کرنے والے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ریاض الجنہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا۔ تو جو آدمی اس دنیا سے جاتا ہے، آپ نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو جنتی جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے خوشبوئیں اور ہوائیں آتی رہتی ہیں، اور قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے۔ نماز، قرآن، روزہ اور اسی طرح قرآن کریم کی متعدد صورتیں، سورہ تبارک الذی، سورہ الف لام میم، سجدہ، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ انسان کا دل بہلانے والی ہوتی ہیں، دل بہلانے والی، اور پتہ ہی نہیں چلتا، وقت گزر جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ موت صرف گھبراہٹ کی چیز ہے۔ موت جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تو دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیے گا۔ فضائل اعمال میں واقعہ ہے، تو دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیے گا۔ تو ایک غزوے میں جانا ہوا تو ان کو سب سے آخر میں دودھ ملا پینے کو، وہ بڑے خوش ہوئے کہ آج میری شہادت کا دن ہے، اللہ کے سچے نبی کی سچی خبر مل گئی کہ تو دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیے گا، آج دودھ پینے کو مل رہا ہے، آج اللہ کے پاس جائیں گے۔ صحابی کا انتقال ہو رہا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ساتھ ہی حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے، واقعہ تفصیلی آپ حضرات نے سن رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نشانی تھی، اور اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی یہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، انا یکون لی ولد، میرے لیے بچہ کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسا ہو کر کے رہے گا۔ اللہ جل شانہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب ضرور بنایا ہے، لیکن اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا آخر میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے عمل صالح اختیار کرنا یہ جہاں اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، وہاں اللہ کی مخلوق کے دل میں بھی محبت کا ذریعہ ہے۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدا ہے، یہ وہ محبوب صورت ہے۔ جنت میں اہل جنت سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام زبور سنائیں گے، اپنی کتاب زبور پڑھ کے سنائیں گے۔ وہ کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ پہاڑوں سے فرمایا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں، اے پرندوں، تم بھی میرے داؤد کے ہم نوا ہو جاؤ۔ وہ بھی جھومتے تھے۔ داؤد علیہ السلام زبور پڑھ کے سنائیں گے جنتیوں کو، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ پڑھ کے سنائیں۔ اب ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، ہم وہ صورت پڑھ رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ہم جو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، ہم اپنی زبان سے وہ کلمات پڑھتے ہیں، وہ کلمات کانوں سے سنتے ہیں جو کل قیامت کے دن ہمیں کون پڑھ کے سنائیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ کی مبارک زبان اور آپ کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات وہ کس قدر کیسا خوبصورت منظر ہوگا۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں یہ سعادت عطا فرما دی، این سعادت بزور باز و نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ کہتے ہیں فارسی کا شاعر کہتا ہے یہ سعادت انسان اپنی طاقت سے حاصل نہیں کرتا جب تک بخشنے والا یہ سعادت عطا نہ فرمائے۔ کہاں ہم کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی۔ ہماری کیا اوقات ہے، یہ تو اللہ جل شانہ کا فضل ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، اذهبا الی فرعون، جاؤ فرعون کو دعوت دو، فقولا له قولا لینا، فرعون سے جا کر نرم انداز میں گفتگو کرنا، لعلہ یتذکر و یخشی، شاید وہ تمہاری نصیحت کو قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے عرض کیا ہے پروردگار ہمیں خوف ہے کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے، وہ ہمیں سخت سزا نہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، خوف مت کرو بے شک میں تم دونوں کے ساتھ، اسمع میں سن بھی رہا ہوں، و ارا اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا جو دین کا کام کرتا ہے، جو دعوت کا کام کرتا ہے، جو دین کی بات کو پہنچانے کا کام کرتا ہے، اللہ جل شانہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ گئے اور اسے دعوت دی اور اپنے معجزے دکھائے، لیکن وہ ایمان نہ لایا، فتولی فرعون فجمع کیدہ، سازشوں میں لگ گیا۔ چنانچہ مشہور آگے واقعہ ہے، جادوگروں کو بلایا، سارے جادوگر مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہوتے ہی ان کا ایمان اس درجے پر پہنچا، اس نے کہا قال کہ تم مجھ سے پہلے مجھ سے اجازت لیے بغیر کیسے مسلمان ہو گئے، میں تمہیں سخت سزا دوں گا، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا اور میں تمہیں بڑا سخت عذاب دوں گا۔ وہ کہنے لگے فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، تجھ سے جو ہوتا ہے تو کر لے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کرتے ہیں، واللہ خیر الرازقین، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا تو ہماری جان لے لے گا بس، اور ہم جب اللہ کے پاس جائیں گے واللہ خیر الرازقین، اللہ کے پاس ہمیں جو نعمتیں ملیں گی وہ اس دنیا سے بہتر بھی ہوں گی اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہوں گی۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم، ہم اللہ کے سامنے مجرم بن کر نہیں جانا چاہتے۔ آخر میں اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا آپ ان دنیا داروں کے مال کی طرف، سرمایہ داروں کی پر رونق زندگی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ اگر غرباء لوگوں میں خودداری آ جائے تو ان دنیا داروں کے سارے نخرے ٹھیک ہو جائیں، جنہیں اپنے مال پر ناز ہوتا ہے۔ اگر دنیا دار اگر غریب خوددار بن جائے، وہ تھوڑے پر گزارا کرنے والا بن جائے تو سب کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لا تمدن عینیک، آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، اس لیے کہ یہ مال و دولت کا فتنہ ہے، یہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں۔ ورزق ربک خیر وابقا، اپنے رب کا جو رزق دیا ہوا ہے یہ بہت اچھا ہے، اس لیے خودداری والی زندگی گزارنا، خودداری وہ تھوڑا ہو لیکن عزت کے ساتھ ملے، یہ بہتر ہے اس مال سے جو لالچ اور طمع کے ساتھ ملے۔ تو اس لیے انسان کو ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس سے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو۔ اچھی گاڑی کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا، اچھے گھر کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا، یہ ایمان والے کی شان ہی نہیں ہے،
ایمان والا وہ اپنی نکاح کی حفاظت جس طرح غیر محرم سے کرتا ہے ایسے دنیا کی چیزوں سے بھی کرتا ہے۔ دنیا کی چیزوں کو دیکھیں گے، دیکھنے سے دل میں محبت آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سنت ابھی دیہاتوں میں زندہ ہے، کھجوروں کی چٹائیاں بناتے ہیں اور اس پر سوتے ہیں۔ جتنا ہم سہولیات میں پڑھتے گئے اتنا ہی مسنون زندگی سے دور ہوتے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتا اتارا ہوا تھا اور گھر میں چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، گرمیوں کے دن تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ ان کے استقبال میں اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے، نشانات پڑ جاتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوا دیہاتوں میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر رونے لگے۔ کتنا مضبوط دل تھا حضرت عمر کا، لیکن برداشت سے باہر ہو گئے، رونے لگے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ اللہ کے نافرمان ہیں اور وہ اتنی بڑی بڑی نعمتوں میں ہیں اور ان کے پاس رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے کتنا مال و دولت ہے، سہولیات ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اس قدر قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً آپ نے جلال میں آ کر ارشاد فرمایا، اے عمر عمر انت شک انت فی شک، اے عمر تو ابھی تک شک میں پڑا ہوا ہے۔ لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، ان کے لیے یہ ساری چیزیں دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جو وجہ کائنات ہیں، ایک مرتبہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، امی عائشہ فرماتی ہے میں رات کو بیدار ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا آدھا جسم وہ چارپائی سے نیچے لٹکایا ہوا ہے اور چارپائی کی جو ایک لمبی لکڑی ہوتی ہے وہ اپنے پیٹ مبارک پر دے کر زور دیا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا بھوک بہت لگی، غزوہ خندق ہے، خندق کھودی جا رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی فرماتے ہیں بھوک نے مجھے ستایا، پیٹ پر پتھر بندھا تھا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ بھوک بڑی شدید ہے، کپڑا میں نے اٹھایا، پیٹ پر پتھر باندھ رکھا۔ صحابہ کرام پر تان و تشریح کرنا بڑا آسان ہے کوئی ایسا عاشق جو اپنے محبوب کے حکم پر اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کو بھی تیار؟ کہیں نہیں۔ تو پتھر بندھے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، آپ نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا، 2 پتھر بندھے، 2 پتھر۔ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے بہت ہوتے ہیں، یہ ہے ریاست مدینہ جس میں عوام نے اگر 1 پتھر باندھا ہے تو پھر اس ریاست مدینہ کا جو حاکم ہے اس نے 2 پتھر باندھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 2 سالن جمع ہوئے تو رونے لگے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اس امت میں سب سے پہلی بدعت جو پیدا ہوئی وہ زیادہ کھانا تھا، زیادہ۔ نتیجہ یہ ہوا لوگ کھانے پینے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ نفس پیٹ بھر گئے، نتیجتاً دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے۔ آپ تجربہ کریں، روزے میں جو دعا مانگنے کا، جو قرآن پڑھنے کا اور جو نماز پڑھنے کا لطف آتا ہے وہ بغیر روزے کے کم آتا ہے۔ افطاری کے وقت دعا میں کیا لطف ہوتا ہے؟ تو خالی پیٹ بھوکا رہنا اور خودداری کو بچانا، اپنی عزت کو بچا کر کے رکھنا، ایسے آدمی، یہ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے صدقہ اور زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق لوگ وہ ہیں جو تم سے لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں، یہ زیادہ حقدار ہیں جو اپنی کیا کہتے ہیں اس کو سفید پوشی بچائے بیٹھے ہیں، وہ مانگتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دینا، مانگنے والے کو تو ہر ایک دیتا ہے، ہر کوئی دیتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اہل محلہ میں دیکھنا کہ وہ لوگ جو ضرورت مند بھی ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، ان کا تعاون کرنا، ہم ان کی فکر کریں، ان کو مانگنا نہ پڑے۔
اپنے قریبی رشتہ دار ماہانہ تعاون کریں، اپنی کمائی میں سے کچھ ان کا حصہ مقرر کریں، مانگنے والا آتا ہے یا کسی کو ضرورت ہو تو ان کو تھوڑے سے روپے دے دیتے ہیں، کچھ روپے دے دیتے ہیں۔ ایک واقعہ میرے سامنے ہوا، مجھے بڑا عجیب لگا۔ کچھ واقعات انسانی زندگی میں بڑی تبدیلی لاتے ہیں۔ ایک مزدور ایک جگہ کام کر رہا تھا، اب اس نے 2-3 دن مزدوری کی اور جمعرات کا دن آیا، اس نے مالک سے کہا کہ میرے یہاں گھر میں ضرورت ہے، مجھے کچھ رقم دے دو، 3 دن تو میں مزدوری کر چکا ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ اب اس نے دینے سے انکار کر دیا، اس نے گاڑی چلائی اور وہ مزدور پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ تھوڑی دیر بعد کی اس نے مزدوری دیے بغیر اس کو بھیج دیا۔ اسی جگہ کھڑے کھڑے ایک خاتون مانگنے کے لیے آئی کہ جو اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 500 نکال کر دی تھی۔ مزدور کا جو اپنا حق مانگ رہا تھا اس کو حق دینا یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ تو جو مانگنے والے ان کو تو سب کوئی دیتا ہے، جو سفید پوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کل حالات بہت مشکل ہیں، انسان بڑوں کا جو ہے نا وہ بھرم ٹوٹنے کے قریب ہے، اس لیے کوشش کریں اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ غربا کے لیے مختص کریں۔ انشاءاللہ یہ غربا جب 500 سال پہلے بھی جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل ابداننا بطاعتک، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہل۔ اللہ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ خودداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنا بنا اپنا محتاج بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہم سب کی تمام جائز ضرورتیں اور خواہشیں خزانہ غیب سے پوری فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک ہمارے وقت کا بیٹھنا قبول فرما۔